قیامت کی نشانیاں اور قبر کا عذاب ایک جامع ویڈیو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ایمان بالیوم الآخر ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ عقیدہ کہ ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کا حساب دے سکیں، یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی پہلو ہے۔ قیامت کا دن صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جس کی خبر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں دی ہے۔ قرآن و حدیث میں قیامت کے قریب رونما ہونے والے واقعات کی تفصیلات بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ یہ نشانیاں ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں اور ہمیں کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے۔ علماء نے ان نشانیوں کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں یعنی علامات صغریٰ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے کافی پہلے ظاہر ہوں گی، اور ان میں سے بہت سی نشانیاں ہمارے زمانے میں پوری ہو چکی ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ، یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی، اور ان کے بعد ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم قبر کے عذاب و ثواب کا بھی ذکر کریں گے جو آخرت کی منزل کا پہلا پڑاؤ ہے۔ یہ سب کچھ قرآن مجید کی آیات اور مستند احادیث کے حوالے کے ساتھ پیش کیا جائے گا تاکہ ہر بات کی تصدیق ہو سکے۔ باب اول، قیامت کی چھوٹی نشانیاں یعنی علامات صغریٰ۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور ان کا مقصد انسانوں کو غفلت سے بیدار کرنا ہے۔ ان نشانیوں میں سے اکثر کا تعلق انسانوں کے اخلاق، معاشرتی برائیوں اور دینی معاملات میں سستی سے ہے۔ ان نشانیوں کا ظہور ایک فطری عمل ہے جو بتدریج ہوتا ہے۔ 1. فحاشی اور بے حیائی کا عام ہونا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، سورۃ الأعراف 7:28۔ ترجمہ: اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ یہ آیت ایک ایسے دور کی نشاندہی کر رہی ہے جہاں لوگ بے حیائی کو نہ صرف عام کر دیں گے بلکہ اسے اپنے آباء و اجداد کی روایت سمجھ کر اور اللہ کے حکم کے نام پر جائز بھی قرار دینے کی کوشش کریں گے۔ یہ موجودہ دور کا ایک واضح منظر ہے۔ بے حیائی، فحش نگاری اور معاشرتی بے راہ روی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ لوگ اسے عیب نہیں سمجھتے بلکہ فخر کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے خبردار فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زنا اور شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ اس حدیث میں نہ صرف زنا بلکہ شراب کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں گناہ کس قدر عام ہو چکے ہیں اور ان پر کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی۔ لوگ انہیں تفریح، فیشن یا آزادی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے اظہار کے نئے نئے طریقے سامنے آئے ہیں، جیسے کہ انٹرنیٹ اور میڈیا کے ذریعے فحش مواد کی فراوانی۔ اس سے نہ صرف اخلاقی اقدار تباہ ہو رہی ہیں بلکہ نسل نو کی سوچ پر بھی منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ 2. قتل و غارت میں اضافہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، سورۃ التکویر آیت 8 سے 9۔ ترجمہ: اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی تھی۔ یہ آیت اگرچہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں کے بارے میں ہے لیکن اس کا تعلق قتل کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے بھی ہے، جہاں بے گناہ لوگوں کو بلا وجہ قتل کیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جنگیں، دہشت گردی اور ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے بے گناہ انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح نشانی بتائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7121۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حرج بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا
حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل قتل یعنی بہت زیادہ قتل۔ اس حدیث سے یہ بات عیاں ہے کہ قیامت کے قریب قتل عام ہو جائے گا، اور قاتل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس وجہ سے قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہوا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ معمولی باتوں پر لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے اور اس پر کوئی پشیمانی بھی محسوس نہیں کی جاتی۔ یہ قیامت کی ایک واضح نشانی ہے۔ 3. دنیا کی محبت اور دین سے غفلت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الہاکم التکاثر، سورۃ التکاثر آیت نمبر 102۔ ترجمہ یہ ہے، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی مال و دولت، جاہ و منصب اور اولاد کی کثرت کی ہوس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جو انہیں دین اور آخرت کی فکر سے غافل کر دیتی ہے۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دنیا کی عیش و عشرت میں ڈوب کر اپنا مقصد بھول جاتے ہیں۔ آج کے دور میں دنیا کی چیزیں جیسا کہ سوشل میڈیا، فیشن اور لگژری لائف انسانوں کو اس قدر مشغول کر دیتی ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی عبادت اور دین کی تعلیمات کے لیے وقت ہی نہیں رہتا۔ 4. علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا بڑھ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7061۔ زمانے کا تقرب ہوگا، علم کم ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ اس حدیث میں علم کم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ دینی علوم کا حقیقی علم رکھنے والے علماء وفات پا جائیں گے اور ان کی جگہ نااہل لوگ آ جائیں گے جو بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ اس سے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا اور لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بغیر کسی تحقیق کے دینی مسائل پر رائے دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں فتنہ و فساد پھیل رہا ہے۔ 5. امانت میں خیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 59، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جہاں امانت میں خیانت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی کی مالی امانت میں خیانت کی جائے، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں انسان کی ہر ذمہ داری شامل ہے، جیسے کہ حکمرانوں کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری اور اساتذہ کی ذمہ داری۔ جب لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے ادا نہیں کریں گے تو یہ قیامت کی ایک واضح نشانی ہوگی۔ 6. وقت کا جلدی گزرنا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کا اکثر لوگ تجربہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7121۔ زمانے کا تقرب ہو جائے گا، یہاں تک کہ سال مہینے جیسا، مہینہ ہفتے جیسا، ہفتہ دن جیسا اور دن ایک گھنٹے جیسا محسوس ہوگا۔ یہ محض ایک احساس نہیں ہے، بلکہ یہ وقت میں برکت کے کم ہو جانے کی علامت ہے۔ آج ہماری زندگی کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ لوگ وقت کی قدر کو بھول چکے ہیں۔ 7. عورتوں کا لباس پہننا مگر برہنہ ہونا۔ یہ ایک بہت ہی واضح نشانی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2128۔ عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، سر پر اونٹوں کی کوہان کی طرح کے بال ہوں گے، ان پر لعنت ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ یہ حدیث آج کے دور کے فیشن اور ماڈرن لباس کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں عورتیں ایسے کپڑے پہنتی ہیں جو جسم کے حصوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث بالوں کے ایسے فیشن کی بھی نشاندہی کر رہی ہے جو کہ عورتوں کے سروں پر اونٹوں کی کوہان کی طرح نظر آتے ہیں۔ 8. عرب کی سرزمین کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1017، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ باغوں اور نہروں والی نہ ہو جائے۔ آج ہم عرب کے صحراؤں میں بڑے بڑے پروجیکٹس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے سرسبز و شاداب علاقے دیکھتے ہیں، جو اس حدیث کی سچائی کی ایک واضح دلیل ہے۔ 9. بلندوں بالا عمارتوں کا بننا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غریب چرواہے یعنی عرب کے لوگ بلند و بالا عمارتوں میں فخر کرتے ہوں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس حدیث میں ایک ایسے وقت کا ذکر ہے جب غریب اور پسماندہ لوگ اچانک امیر ہو کر فخر سے بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے۔ آج خلیجی ممالک میں جو بلند و بالا عمارتیں بن رہی ہیں وہ اس حدیث کی مکمل تصدیق کرتی ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں، علامات کبریٰ۔ قیامت کی بڑی نشانیاں وہ ہیں جن کا ظہور ایک کے بعد ایک ہوگا۔
اور ان میں سے ہر ایک غیر معمولی اور واضح ہوگی۔ یہ نشانیاں انسانوں کے لیے ایک آخری وارننگ ہوں گی۔ ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر ایمان لانا کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ 1. امام مہدی کا ظہور۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہوں گے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4282۔ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا۔ ایک اور روایت میں ان کا نام اور حلیہ بھی بیان ہوا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2230۔ اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی دن میرے خاندان میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت دنیا میں بہت زیادہ ظلم، فساد اور ناانصافی پھیل چکی ہوگی۔ وہ ایک عادل حکمران کے طور پر سامنے آئیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہ 7 یا 8 سال تک حکومت کریں گے، جس دوران وہ دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ 2. دجال کا خروج۔ دجال کا فتنہ قیامت کی سب سے بڑی اور سخت ترین آزمائش ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2946۔ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک کوئی بھی فتنہ دجال سے بڑا نہیں ہوگا۔ دجال کا ظہور مشرق کی جانب سے ہوگا، خاص طور پر ایران اور عراق کے درمیان کی جگہ سے۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف، فے اور رے کافر لکھا ہوگا، جسے صرف حقیقی مومن ہی دیکھ پائیں گے۔ وہ جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اس کے پاس غیر معمولی اختیارات ہوں گے، جیسے کہ بارش برسانا، زمین سے نباتات اگانا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ سب دراصل اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کی تلقین کی ہے۔ اس کا فتنہ پوری دنیا میں پھیلے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ 3. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ دجال کے فتنے کو ختم کرنے اور دنیا کو اس آزمائش سے نجات دلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3448۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ عادل حکمران ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار پر نازل ہوں گے اور دجال کو ایک مقام لد پر قتل کریں گے۔ ان کے نزول کے بعد اسلام کا بول بالا ہوگا اور زمین سے تمام ادیان ختم ہو جائیں گے۔ وہ ظلم و جور کو ختم کریں گے اور زمین امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ 4. یجوج و ماجوج کا خروج۔ یجوج و ماجوج ایک وحشی اور طاقتور قوم ہے جسے ذوالقرنین نے ایک بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ سورۃ الانبیاء 21:96۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یاجوج و ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ زمین پر پھیل جائیں گے، ہر چیز کو تباہ کر دیں گے اور لوگوں کو پریشان کریں گے۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا اور ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ 5. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4636۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب ایسا ہوگا تو سب لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس وقت ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا بلکہ ایمان بالعیان، یعنی دیکھ کر ایمان لانا ہوگا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 6. دابۃ الارض کا ظاہر ہونا۔ یہ ایک عجیب الخلقت جاندار ہوگا جو زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا۔ سورۃ النمل 27:82۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ ترجمہ: اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جاندار نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔
दाबतुल अर्ज़ नेक लोगों की पेशानी पर निशान लगाएगा जिससे वो चमकने लगेगी, और काफिरों की पेशानी पर भी निशान लगाएगा जिससे वो बदसूरत हो जाएगी। बाब सोम, कब्र का अज़ाब व सवाब। मरने के बाद की ज़िंदगी का पहला मरहला कब्र का है, जिसे आलम बरज़ख भी कहते हैं। ये या तो जन्नत के बागात में से एक बाग होगा या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। 1. सवालात कब्र यानी नकीरैन। जब इंसान को कब्र में दफन किया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर आते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। मन रब्बुका यानी तुम्हारा रब कौन है, मा दीनुका यानी तुम्हारा दीन क्या है, मन नबीयुका यानी तुम्हारा नबी कौन है। सही बुखारी हदीस नंबर 1374। कब्र में मुर्दे के पास 2 फरिश्ते आते हैं जो उसे उठाकर बिठाते हैं और सवाल करते हैं। अगर वो मोमिन हो तो आसानी से जवाब दे देता है, और अगर काफिर या मुनाफिक हो तो जवाब नहीं दे पाता। मोमिन के जवाब में उसकी नेकियों की तौफीक और ईमान की पुख्तगी ज़ाहिर होगी। इसके बरकस काफिर या मुनाफिक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा और कहेगा कि मुझे कुछ इल्म नहीं। 2. मोमिन की क़ब्र। मोमिन के लिए क़ब्र एक पुरसुकून और कुशादा जगह होती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2870। क़ब्र मोमिन के लिए कुशादा कर दी जाती है और वो इसमें सुकून से रहता है। उसकी क़ब्र को नूर से भर दिया जाता है और उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जहाँ से उसको जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहती है। उसके पास उसके नेक आमाल एक खूबसूरत शक्ल में आकर उसके साथ रहते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। 3. काफिर की क़ब्र। काफिर के लिए क़ब्र बहुत तंग हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1071। एक काफिर को क़ब्र में सख्त अजाब होता है, यहाँ तक कि क़ब्र उस पर तंग हो जाती है और उसकी पसलियाँ एक दूसरे में दाखिल हो जाती हैं। उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और उसे जहन्नम की गर्म हवा और बदबू आती रहती है। उसके पास उसके बद आमाल एक बदसूरत शक्ल में आकर उसे डराते हैं। वो क़यामत तक इसी अजाब में रहता है। खुलासा और नतीजा। क़यामत की ये निशानियाँ और क़ब्र का अज़ाब व सवाब हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है और हमारी असल मंजिल आखिरत है। हमें चाहिए कि हम इन निशानियों पर गौर करें और अपने आमाल का जायज़ा लें। इन निशानियों का ज़हूर एक याद दहानी है कि अल्लाह का वादा सच्चा है और हर चीज़ का एक मुकर्ररा वक्त है। हमें इन फितनों से बचने के लिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और नेक आमाल में मशगूल रहना चाहिए। दुआ: या अल्लाह, हमें फितनों से महफूज रख, हमें क़ब्र के अज़ाब से बचा और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमा। आमीन।